میں نے کہا، جناب میں کچھ زیادہ دن تو وہاں نہیں رکا۔ ہاں، گاندھی چوک کا نام میں نے بھی سنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اندرون شہر کا بارونق بازار ہے۔ کوئی خاص بات جناب؟ رتن سنگھ نے اخبار کے بیرونی صفحے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، 2 گروہوں میں جھگڑا ہوا ہے، وہاں بہت فائرنگ ہوئی ہے، 5 افراد مارے گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ کسی ٹرک وغیرہ کا چکر ہے، اس میں بہت سا مال و اسباب پاکستان سے لایا گیا ہے۔ رتن سنگھ کا انداز ٹو لینے والا تھا اور اس ٹو کے لیے ہی اس نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی زحمت گوارا کی تھی۔ میں نے مؤدب لہجے میں کہا، کسی ٹرک وغیرہ کا ذکر تو میں نے بھی سنا تھا جناب۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ فرید کوٹ میں جو ہندو سکھ فساد ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی یہ ٹرک والا معاملہ ہی ہے۔ سنا ہے کہ اس ٹرک میں ہیرے جواہرات لدے ہوئے ہیں اور بہت سے خطرناک لوگ اس ٹرک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ باتوں کے دوران میں نے ایک اچٹتی سی نظر اخبار پر بھی ڈالی تھی۔ یہ بیکانیر سے نکلنے والا ایک شام کا اخبار تھا۔ اس کے فرنٹ پیج پر ایک 3 کالمی سرخی لگی ہوئی تھی، فرید کوٹ میں مزید ہنگامے، پراسرار لوگوں کی فائرنگ میں 5 افراد ہلاک، مرنے والوں میں 2 راہگیر بھی شامل ہیں۔ رتن سنگھ نے مجھ سے فرید کوٹ اور وہاں کے حالات کے بارے میں چند باتیں اور پوچھیں۔ میں نے کھڑے کھڑے ان سوالوں کے جواب دیے۔ اتنے میں ملازم سجاول مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک واکی ٹاکی قسم کی چیز تھی۔ یہ چیز اس نے بڑے مؤدب انداز میں جھک کر رتن سنگھ کے ہاتھ میں تھما دی۔ رتن سنگھ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ میں خود بھی وہاں سے کھسکنا چاہتا تھا۔ رتن سنگھ کا اشارہ ملتے ہی میں وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑا۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک پھلجھڑی سی چھوٹ گئی۔ مجھے متھن نظر آیا تھا۔ یہ وہی بدماش تھا جو اس سے پہلے شیخ راشد بن ارشد کی چمچہ گیری کر چکا تھا۔ جن دنوں میں راشد بن ارشد کو تلاش کر رہا تھا، متھن بار بار میرے آڑے آیا تھا اور مال روڈ لاہور کے ایک مصروف چوراہے میں متھن اور میرے درمیان ایک زبردست جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ میں ان واقعات کا مختصر ذکر رودات کے شروع میں کر چکا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میری اور متھن کی نظریں ملی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا لہراتا محسوس کیا، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ پھیرا اور مہمان خانے کی طرف نکل گیا۔ متھن ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بے قراری سے ٹہلنے لگا۔ متھن کو آج میں نے تقریباً 6 سال بعد دیکھا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی منحوس صورت اور خطرناک نظر آتا تھا جتنا آج سے 6 سال پہلے تھا۔ اس کی یہاں موجودگی ذہن میں انگنت اندیشوں کو راہ دے رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ مہاراج کے عرب مہمانوں کا تعلق شیخ راشد بن ارشد کے خاندان سے ہو، یا پھر وہ کسی حوالے سے راشد بن ارشد اور اس کے انجام کے بارے میں جانتے ہوں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگر متھن مجھے یہاں دیکھ کر پہچان چکا ہے تو پھر میرا ایک پل بھی رکنا مناسب نہیں۔ اگر میرے اندیشے درست تھے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایک خوابدیدہ آتش فشاں انگڑائی لے کر بیدار ہو سکتا تھا۔ کشت و خون کا ایک نیا باب کھل سکتا تھا اور کچھ ایسے دشمن میرے مقابل آ سکتے تھے جن کی شکلیں دیکھنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ بعض دفعہ واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوتے ہیں اور خدشات اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھارتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جو ہی میں نے ملازم سجاول کو آواز دی اور اسے اپنا مختصر سامان پیک کرنے کو کہا، نارائن کاکا مہمان خانے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے کھڑکی میں سے دیکھا۔ اس کی چال میں عجب سی بے قراری اور تیزی تھی۔ چند لمحے بعد جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر میرے اس چھوٹے سے سفری بیگ پر ڈالی جس میں سجاول میرے پرانے کپڑے، چھتری اور ٹارچ وغیرہ ٹھونس رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم جا رہے ہو؟ نارائن نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں جی، میں نے سوچا کہ صبح نکلا تو پھر شام 7 بجے تک گاڑی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک گاڑی صبح سویرے 4 بجے نکلتی ہے، اب چلا جاؤں تو وہ گاڑی پکڑ لوں گا۔ نارائن نے ہاتھ اٹھا کر اپنی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ لیکن اب تو 10 بجنے والے ہیں، ناگور جانے والی آخری بس تو نکل چکی ہوگی۔ کوئی بات نہیں جی، ٹریفک تو ساری رات چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے گی مجھے۔ نارائن مجھ سے متفق نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن بڑی سڑک تک جاؤ گے کیسے؟ اس وقت تو وہاں کوئی بھی گاڑی نہیں ہے۔ نارائن کے ارادے واضح ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک مجھے یہاں سے دھکے دے رہا تھا، اب ہر صورت مجھے روکنے کی فکر میں تھا۔ ٹیرس کے پارکنگ لاٹ میں گاڑیاں موجود تھیں لیکن اسے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اگر میں دکھانے کی کوشش کرتا تو وہ کہتا کہ یہ خراب ہیں یا ان کے ڈرائیور موجود نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نارائن بھی 2-3 بہانے تراش چکا تھا اور ضرورت پڑنے پر مزید تراش سکتا تھا۔ میرے تجزیے کو درست ثابت کرتے ہوئے وہ بولا، 2 گاڑیاں تو کھڑی ہیں
لیکن ان کے ڈرائیور چھٹی کر کے جا چکے ہیں۔ صرف ہز ہائنس کا ذاتی ڈرائیور موجود ہے، لیکن ہز ہائنس کو کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کی ہدایت ہے کہ کم از کم ایک ڈرائیور ہر وقت ٹیرس میں موجود ہونا چاہیے۔ میں نے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن پھر کل صبح کے بجائے میں 12-1 بجے تک نکلوں گا تاکہ اسٹیشن پر گاڑی کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ نارائن نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا، فرید کوٹ میں تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کوئی ایک جگہ ہو تو بتاؤں، 4-5 ہوٹل بدلے ہیں۔ اب پیسے بچانے کے لیے اسٹیشن کے پاس ہی ایک درمیانے سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اس وقت نام یاد نہیں آ رہا اس کا۔ نارائن مجھے تفتیشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے ان عزیزوں کے بارے میں چند سوالات پوچھے جنہیں میں بقول اپنے فرید کوٹ میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں نے بے دلی سے ان سوالات کے جواب دیے۔ میں جان چکا تھا کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اب خود کو چھپانے کی کوشش کارگر ثابت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 15-20 منٹ بعد نارائن میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا، اور اس کے جانے کے فوراً بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے خدمتگار سجاول کی جگہ ایک دوسرے شخص نے لے لی ہے۔ بظاہر یہ شخص بھی خدمتگار ہی تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی میں تاڑ گیا تھا کہ وہ بدماشوں کے کسی خطرناک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور میری خبر گیری کرنے کے لیے پوری طرح مسلح ہے۔ 5-10 منٹ بعد ایک ایسا ہی شخص مجھے مہمان خانے کے صدر دروازے پر بھی نظر آیا، اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر فوم کے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ جن خدشوں نے ذہن میں سر اٹھایا تھا وہ حقیقت کے قالب میں ڈھل گئے تھے۔ میں بطور استاد جہانی پہچانا جا چکا تھا، اور مجھے پہچاننے والا ایک ایسا شخص تھا جو راشد بن ارشد کے واقع قتل کا چشمدید گواہ تھا۔ قریباً 7 برس پہلے جب میں نے جام پورہ کی ایک شاندار حویلی میں شیخ راشد بن ارشد پر اپنا پستول خالی کیا تھا، متھن مجھ سے چند گز کی دوری پر موجود تھا۔ اس وقت جن افراد نے مجھ پر جوابی فائرنگ کی تھی، ان میں متھن بھی شامل تھا۔ اب یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر مہاراج رتن سنگھ کے عربی مہمان اور شیخ راشد بن ارشد میں کوئی دور کا تعلق بھی موجود ہے تو میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ چند روز پہلے تک یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایک بیش قیمت ٹرک کی خاطر فرید کوٹ اور فضلکا کے گلی کوچوں میں گھومتے گھومتے میں اچانک راجستھان کے اس دور دراز علاقے میں جا پہنچوں گا، اور یہاں مہاراج رتن سنگھ کے دولت قدے میں کچھ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہو جائے گی جو مجھے راشد بن ارشد کے قاتل کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہوں گے۔ وہ رات میں نے سخت بے چینی میں گزاری۔ میرے چاروں طرف تاریکی تھی۔ حالات کی گتھی کچھ اس طرح الجھی ہوئی تھی کہ کوئی سراحات نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ٹرک کہاں گیا؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ نمبردار عشرت کے فارم سے جو شہادتیں ملی تھیں، ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ شام کے وقت وہاں کوئی سنگین حادثہ رونما ہوا ہے، اور اس حادثے کے فوراً بعد ٹرک کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ مجھے وہ ذہن میں بجھے تیر یاد آئے جو جائے واردات سے ملے تھے، اور وہ عجیب وضع کا خنجر نما ہتھیار جس کے دستے پر بادبانی کشتی کی شبیہ تھی۔ دوسرا اہم سوال غزالہ کے بارے میں تھا۔ وہ شنکر کے جنگل میں سے کیسے پھنسی اور کیسے نکلی؟ پھر وہ میرے ساتھ اس جیپ میں کیسے سوار ہوئی جسے فرید کوٹ سے سینکڑوں میل دور ایک دہکتے ہوئے ریگزار میں حادثے کا شکار ہونا تھا اور جامی شاہ کی موت کا سبب بننا تھا؟ بے شمار سوال ذہن میں یلغار کر رہے تھے، اور مہاراج رتن سنگھ کے وسیع عریض راج محل سے باہر راجستھان کی وہ خنک رات جیسے ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، اور میں نے اپنے نئے خدمتگار سے کہا کہ میں نارائن سے ملنا چاہتا ہوں۔ خدمتگار نے تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا کہ میرا پیغام نارائن تک پہنچا دیا گیا ہے، وہ کسی کام میں مصروف ہیں، کچھ دیر بعد فارغ ہو کر آتے ہیں۔ انتظار کرتے کرتے 11 بج گئے، لیکن نارائن آیا نہ اس کا کوئی سندیسہ۔ میں نے 2-3 بار پیغام بھیجا، ہر بار یہی جواب آیا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ آخر 12 بجے کے لگ بھگ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ نارائن ہز ہائنس کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت کے لیے ناگور چلے گئے ہیں، اور ان کی واپسی تک مجھے ٹیرس سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اطلاع دینے والے نے ٹیرس تو محاورتاً ہی کہہ دیا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ میں مہمان خانے سے بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 2 بجے کے قریب مہمان خانے کے بیرونی دروازے کو باہر سے لاک کر دیا گیا تھا، اور میں عملاً اس 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گیا۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ رات 11-12 بجے کا عمل تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھ کھل گئی۔ میں مہمان خانے کے اسی وسیع کمرے میں تھا
جو اب میرے لیے قید خانے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں کوئی بول رہا تھا۔ انگلش بولی جا رہی تھی لیکن لب و لہجہ عربی تھا۔ میں نے اس آواز پر غور کیا اور جیسے ایک ساتھ سماعت میں سینکڑوں بم پھٹ گئے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، نہ اپنے حواسوں پر۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور پوری توجہ سے وہ آواز سننے لگا۔ میں اس آواز کو نہیں بھول سکتا تھا۔ اس آواز کا ہر زیر و بم اور ہر ارتعاش میرے ذہن میں نقش تھا۔ یہ کیسا سراب تھا؟ یہ کیسی طلسم کاری تھی؟ دوسرے کمرے میں شیخ راشد بن ارشد بول رہا تھا، وہی شخص جو 7 برس پہلے میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا، وہی آواز، وہی لہجہ، وہی انداز۔ میں بے اختیار بستر سے نیچے اترا اور چکنے فرش پر ننگے پاؤں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ تاہم مجھے مزید زحمت نہیں کرنی پڑی۔ آوازیں حرکت کرتی میری سمت بڑھیں اور دوسرے کمرے میں بولنے والے میرے سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی خوابگاہ کی تمام روشنیاں جل اٹھیں۔ میں نے چندھیائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میرے سامنے مہاراج رتن سنگھ جی آف تاندل اپنے مسلح گارڈوں کے ساتھ موجود تھے۔ گارڈز کے علاوہ ان کے ساتھ نارائن کاکا اور 2 عربی مہمان نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک مہمان تو وہی شیخ اسد تھا جسے میں پہلے سے جانتا تھا۔ دوسرا چوڑے شانوں والا ایک دراز قد شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے مقتول شیخ راشد بن ارشد کا کوئی قریبی عزیز ہے۔ اس کے خد و خال راشد بن ارشد سے ملتے تھے، لیکن آواز کی مماثلت تو حیران کن تھی۔ اس روز پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ چہروں کی ہی نہیں، آوازوں کی بھی ایک صورت ہوتی ہے، اور جس طرح قریبی عزیزوں کے چہرے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسی طرح آوازیں بھی ہم شکل ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے صداکاروں اور گلوکاروں کی آوازوں پر غور کیا جائے تو حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ مہدی حسن، مکیش اور عالم لوہار کے بیٹے جب گاتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ بیٹا گا رہا ہے یا باپ۔ نووارد شخص بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جیسے آگ دہک رہی تھی۔ وہ پتلون قمیض میں تھا۔ اس نے سرخ ڈبی دار عمامہ باندھ رکھا تھا، مگر اسے اطراف میں لٹکانے کے بجائے طے کر کے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ عمر تقریباً 25-26 سال رہی ہوگی۔ وہ چہرے مہرے سے بے حد مضبوط اعصاب کا مالک ایک سخت گیر شخص نظر آتا تھا۔ وہ بڑے باروب انداز میں مجھے گھورتا رہا، پھر عجیب ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تو تم ہو شاہ جہان؟ اس نے یہ فقرہ انگریزی میں بولا تھا۔ میں جانتے بوجھتے خاموش کھڑا رہا۔ کمرے میں چند لمحے نہایت بوجھل قسم کی خاموشی طاری رہی۔ پھر نووارد کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاہ جہان عرف جہانی استاد، میں دبئی سے بہت سے کام چھوڑ کر تم سے ملنے یہاں پہنچا ہوں۔ پہلے کار کا سفر، پھر دبئی سے جودھپور تک جہاز کا طویل سفر، اور پھر ہیلی کاپٹر میں ہز ہائنس کی رہائش گاہ تک رسائی۔ کوئی 10 گھنٹے صرف ہوئے ہیں میرے، اور تم ایسے ہو کہ مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں تمہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بعض سفید فاموں کی طرح تم بھی تعارف کرائے بغیر کسی سے کلام نہیں کرتے ہو؟ نووارد شستہ انگریزی میں بات کر رہا تھا اور اس کے لہجے میں روانی تھی۔ اب میں کسی حد تک اپنے حواس میں آ چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے کہا، میرے خیال میں اگر تعارف ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے انگریزی بولتے سن کر نارائن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ نووارد نے کہا، میرا نام عاصم بن ارشد ہے۔ میں اس شخص کا چھوٹا بھائی ہوں جسے 8 سے 7 سال اور 8 ماہ پہلے فروری کی 10 تاریخ کو شام 6 بجے تم نے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے نووارد کے لہجے میں ایک وحشت سی اوت کر آئی تھی۔ اس کے لہجے نے ایک دم میرے اندر بھی چنگاری کو بھڑکا کر شعلہ بنا دیا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ تم کس کے چھوٹے یا بڑے بھائی ہو۔ ہر انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اگر تم اچھے ہو تو میں بھی تمہارے لیے اچھا ہوں، ورنہ جو سلوک تمہارے بھائی کے ساتھ ہوا اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اس فقرے نے وہی کام کیا جو بھیڑوں کے چھتے میں لگنے والا پتھر کرتا ہے۔ سب سے پہلے عاصم بن ارشد کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ کسی جنونی کی طرح مجھ پر پل پڑا۔ پھر مہاراج رتن سنگھ نے کھڑے کھڑے ایک زوردار ٹانگ میری پسلیوں پر جمائی۔ مہاراج کو غضب میں دیکھ کر اس کے گماشتے پلک جھپکتے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ تعداد میں 4 سے کم نہیں تھے۔ ایک ساتھ انہوں نے مجھ پر ہلہ بول دیا۔ شیخ عاصم نے میرا گریبان تھام رکھا تھا اور فرتے غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ مجھے گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھے اور اس وقت تک میرا گلا دبائے رکھے جب تک میرے سانس کی ڈور ٹوٹ نہیں جاتی۔ مہاراج رتن سنگھ میرے پہلو میں ایک شاہانہ ٹھوکر مارنے کے بعد ایک کونے میں جا کھڑا ہوا تھا اور اب چیخ رہا تھا، یا شیخ،
آپ چھوڑ دیں اسے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہمارے آدمی کافی ہیں اس کے لیے۔ کمرے میں ایک دم ہی طوفان برپا ہو گیا تھا۔ مجھے زدوکوب کرنے والے 4 تھے، لیکن ان میں ایک کے سوا کوئی بھی لڑائی بھڑائی میں ماہر نظر نہیں آتا تھا۔ میں ذرا چستی دکھاتا تو ان کے نرغے سے نکلنے کی ایک کامیاب کوشش کر سکتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوشش کرتا، عقب سے ایک شخص نے میرے سر پر 7 mm کا کندہ اتنی زور سے مارا کہ میں چکرا کر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ سر پہلے ہی زخمی تھا، درد کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں 2 درجن افراد کے نرغے میں تھا۔ زدوکوب کرنے کے بعد وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک تنگ و تاریک کمرے میں لے آئے اور آہنی سلاخوں والا دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ میں مہمان خانے سے 100-150 گز دور ایک جیل نما 4 دیواری میں تھا۔ جس کوٹری میں مجھے پھینکا گیا تھا وہ کسی جیل کی ہی کوٹری بظاہر نظر آتی تھی، پہلے لاہور جیل اور پھر اٹک جیل۔ میں نے پھانسی پانے والے قیدیوں کو ایسی ہی منحوس کوٹریوں میں تصویر یاس بنے دیکھا تھا۔ مہاراج رتن سنگھ کی طرف سے بخشا جانے والا میرا نیا نکوڑ لباس تار تار ہو چکا تھا۔ شلوار کا ایک پائچہ ادھڑ کر گھٹنے تک پہنچ چکا تھا، بنیان دھجیوں کی صورت میں گلے میں جھول رہی تھی، اور قمیص کا ذکر ہی کیا، وہ تن پر نہیں رہی تھی۔ میں نے بنیان کی دھجیاں گلے سے نوچ کر سر سے بہنے والا خون صاف کیا اور بے دم سا ہو کر ٹھنڈے فرش پر لیٹ گیا۔ دوپہر تک کسی نے میری خبر لی، نہ ہی کوئی آدم ذات اس تاریک کوٹری کے آس پاس نظر آیا۔ میرے سر سے بہنے والا خون بہہ بہہ کر خود ہی بند ہو گیا تھا۔ پھٹی ہوئی بنیان سفید سے سرخ رنگ اختیار کر چکی تھی۔ صبح کے وقت تو کوٹری ٹھنڈی تھی، لیکن جوں جوں راجستھان کی دھوپ جوبن پر آتی گئی، کوٹری بھی گرم ہوتی چلی گئی اور اب تنور کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ 12 بجے کے لگ بھگ ایک باوردی شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے جیل کے لٹ برداروں کی طرح سفید شلوار قمیص پر سرخ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ میں نے ٹیرس میں مہاراج رتن سنگھ کی ذاتی فورس دیکھی تھی۔ وہ سب خاکی قمیص اور سرمئی پتلون پہنتے تھے، لیکن یہ شلوار قمیص اور سرخ ٹوپی والا عملہ پہلی بار دیکھنے میں آیا تھا۔ سرخ ٹوپی والے کے ہاتھ میں ایک جگ تھا اور بغل میں کپڑوں کی گٹھری سی دبی ہوئی تھی۔ اس نے جگ کو دروازے کی آہنی سلاخوں میں سے گزار کر کوٹری میں رکھ دیا اور پھر کپڑوں کا جوڑا میری طرف پھینکتے ہوئے بولا، اسے پہن لو۔ یہ ایک ڈبی دار شلوار قمیص تھی، صرف رنگ کا فرق تھا، ورنہ یہ ویسا ہی لباس تھا جیسا لاہور میں اور اٹک جیل میں پہنتا رہا تھا۔ لباس پر باقاعدہ نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ 13 نمبر تھا۔ میں نے لباس ایک طرف پھینک دیا اور سرخ ٹوپی والے سے مخاطب ہو کر بولا، جاؤ، اپنے مالک کو بھیجو میرے پاس، یا اس کتے نارائن کو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں، یہ جیل ہے اور تو قیدی ہے، یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ وہ غرایا۔ اچانک بیرونی دروازے کی طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آئیں۔ کچھ بچے رو رہے تھے اور عورتیں چیخو پکار کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی تہمکانہ غراہٹیں اور مار پیٹ کی آوازیں ابھریں۔ میں نے ننگ دھڑنگ افراد کا ایک گروہ دیکھا۔ ان میں 5 مرد، اتنی ہی عورتیں اور 6-7 بچے شامل تھے۔ ایک شیرخوار بچہ بھی تھا اور 2 اتنے کم سن تھے کہ بمشکل چل سکتے تھے۔ مردوں کے جسموں پر صرف دھوتیاں تھیں، جنہیں انہوں نے لپیٹ لپاٹ کر لنگوٹیوں کی شکل دے رکھی تھی۔ بچے ننگ دھڑنگ تھے یا صرف قمیضیں پہنے ہوئے تھے۔ عورتیں مقامی لباس میں تھیں، لیکن یہ لباس کہیں تھا کہیں نہیں تھا۔ سرخ ٹوپیوں والے تقریباً 1 درجن افراد ان غریب صورت لوگوں کو جوتوں، ڈنڈوں اور ہنٹروں سے بری طرح پیٹ رہے تھے اور کال کوٹریوں کی طرف دھکیل رہے تھے۔ تمام مرد و زن کے ہاتھ سامنے کی طرف رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور ان کے گلے میں مردہ جانوروں کی لاشیں تھیں۔ ان خوچنکا لاشوں کو رسیوں میں پرو کر قیدیوں کے گلے میں حمائل کر دیا گیا تھا۔ کسی کے گلے میں گیدڑ کی لاش تھی، کسی کے گلے میں لومڑی کی۔ ایک نوعمر لڑکے کے گلے میں 2 جنگلی خرگوش جھول رہے تھے اور ایک بوڑھا بہت سے تیتروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ کچھ جنگلی جانوروں کی خشک کھالیں بھی تھیں۔ یہ کھالیں ایک موٹے تگڑے پہرے دار نے کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ میں نے ایک جواں سال عورت کی بے بسی کا منظر دیکھا۔ اس نے ایک شیرخوار بچہ اٹھا رکھا تھا اور گلے میں ایک تنومند لومڑی کی لاش تھی۔ اس کا لباس تار تار تھا اور وہ بار بار لڑکھڑا کر گر جاتی تھی، مگر پہرے دار اس کی منت سماجت کی پرواہ کیے بغیر اسے مار رہے تھے اور کوٹریوں کی طرف دھکیل رہے تھے۔ جلد ہی مہاراج رتن سنگھ آف تاندل کے یہ مجرم
میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور صرف ان کی چیخ و پکار میری سماعت میں باقی رہ گئی۔ یہ لوگ شکل و صورت سے ہی خانہ بدوش نظر آ رہے تھے، اور میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ انہوں نے مہاراج کی کسی شکار گاہ میں گھس کر شکار چرانے کی جسارت کی تھی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد مسروقہ جانور ان کے گلے میں ڈال دیے گئے تھے اور انہیں یہاں لا کر بند کر دیا گیا تھا۔ اس روز رات گئے تک میں قریبی کوٹریوں سے ملزمان کی دلدوز چیخیں سنتا رہا۔ بلا تفریق مرد و زن انہیں بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان کے بچے رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن نہ کسی کو بچوں پر ترس آیا تھا اور نہ ان کے بڑوں پر۔ ان 8-10 گھنٹوں میں خوش مزاج پہرے دار کے سوا میرا کسی سے سامنا نہیں ہوا۔ پہرے دار 2 دفعہ میرے لیے کھانا لے کر آیا، لیکن میں نے دونوں دفعہ انکار کر دیا۔ ہاں، پانی کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ گرمی اور حبس کے سبب جسم سے پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا اور ہر 15-20 منٹ کے بعد منہ سوکھ کر کڑوا ہو جاتا تھا۔ رات 9 بجے کے بعد گرمی کا زور ٹوٹنے لگا اور دھیرے دھیرے کوٹری کا درجہ حرارت اعتدال پر آ گیا۔ اس وقت 11 بجے ہوں گے جب بیرونی دروازے کی جانب سے چند آہٹیں سنائی دیں۔ سرخ ٹوپیوں والے 2 نگران ایک بیش قیمت صوفہ اٹھا لائے اور اندر آ گئے۔ یہ سنگل صوفہ انہوں نے میری کوٹری کے عین سامنے سلاخ دار دروازے کے پاس رکھ دیا۔ عقب میں نگران خوبصورت تپائی اٹھائے ہوئے تھا۔ تپائی صوفے کے مقابل رکھ دی گئی۔ ایک اور شخص نے بڑے سلیقے سے تپائی پر کچھ سامان چن دیا۔ ان سامان میں جو چیزیں شامل تھیں، اس میں بیئر کی ایک نہایت قیمتی بوتل اور گلاس کے علاوہ امپورٹڈ سگریٹ کا ایک پیکٹ، ایک طلائی لائٹر اور ایک چھوٹا سا جاپانی ریڈیو بھی تھا۔ یہ انتظام ہو چکا تو امارات کا امیر زادہ شیخ عاصم بڑے کروفر سے اندر داخل ہوا اور صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اس کے اندر آتے ہی جیل کا وہ گوشہ خادمین اور محافظین سے خالی ہو گیا۔ شب کے خنک سناٹے میں اور شیخ عاصم ایک دوسرے کے سامنے تنہا رہ گئے۔ خانہ بدوشوں کی جان اب عارضی طور پر چھوٹ چکی تھی اور کبھی کبھی کسی زخمی مرد یا عورت کی کرہا کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ شیخ عاصم سگریٹ سلگا کر خوابدیدہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جہانی، میں نے تمہارے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تمہارا کوئی قریبی عزیز جانتا ہوگا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سی خوبیوں اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے باوجود تم ایک بہت بدقسمت شخص ہو۔ تمہاری سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ غلط وقت پر تمہارے ماں باپ تم سے جدا ہو گئے اور تمہیں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا پڑی۔ تمہاری دوسری بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ تم نے شیخ راشد بن ارشد جیسے بااثر شخص سے ٹکر لی اور اس کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔ اس کے بعد کسی اور بدقسمتی کی گنجائش تھی ہی نہیں، لیکن بدقسمتی قدم قدم پر تمہارا ساتھ دیتی رہی۔ تمہارے لیے بہت بہتر ہوتا کہ تم اٹک جیل میں خود پر ہونے والے قاتلانہ حملوں میں ہلاک ہو جاتے، لیکن ہر بار تمہاری بدبختی آڑے آتی رہی۔ سنا ہے ایک بار جیل کی بالائی منزل سے تم پر کنکریٹ سے بھری ہوئی کڑھائی پھینکی گئی، لیکن تم بچ گئے۔ تم نے زہریلے کھانے سے آنے والی موت کو بھی چکمہ دے دیا اور اپنی جگہ اپنے ایک ساتھی کو عدم آباد روانہ کیا۔ اس کے بعد شاید لوہے کا وہ تار ہی تمہاری مشکل آسان کر دیتا جو تمہاری گردن سے لپیٹا گیا تھا، لیکن وہ سنہری موقع بھی تم نے گنوا دیا۔ میں نے کہا، تم اسے بدبختی کہتے ہو تو پھر خوش قسمتی کیا ہوتی ہے؟ وہ بولا، خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا جلدی سے مر جائے۔ اسے مرنے کا احساس اس وقت ہو جب موت اس پر وارد ہو چکی ہو۔ عذاب جھیل کر اور سسک کر مرنا بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بڑی روانی سے انگریزی بول رہا تھا۔